اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابھی پیچھے جو مضامین ختم ہوئے وہ سارے کے سارے یہودیت اور نصرانیت کے متعلق تھے، ان کے عقائد باطلہ کی تردید تھی، اور مشرکین کے متعلق مضامین بیان ہوئے، ان کی اہل اسلام کے ساتھ دشمنی کو بیان کیا گیا، اس کے اسباب کو بیان کیا گیا۔ یہاں سے ایک دم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، پاک چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ۔ جو پاک چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو اس کے پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ تعلق دور کا تعلق یوں جڑے گا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام کے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے، تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہو جائے گا کہ دوبارہ مضمون وہی عود کر رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا شروع میں حلال اور حرام کا بیان فرمایا تھا، تو پھر وہیں سے پھر حلال اور حرام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق جو ہے پچھلے ہی مضمون کے ساتھ ہو، تو پچھلے مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اور مشرک جو ہیں یہ تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں۔ جب یہ تمہارے دشمن ہیں تو تمہیں بھی دشمنی رکھنی فرض ہے، ہاں جی۔ جب یہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں تو تمہارے لیے بھی ان کے ساتھ یاری لگانا حلال ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے پھر تعلق اس کے ساتھ یوں جڑ جائے گا، حلال اور حرام کا تعلق، جیسے پیچھے حلال و حرام کا بیان تھا، یہاں بھی حلال و حرام کا بیان آ گیا۔ تیسرا تعلق پچھلے آیہ کریمہ کے ساتھ یوں جڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، نصرانیوں میں عالم بھی ہیں اور درویش تارک الدنیا بھی ہیں، جنہوں نے دنیا چھوڑ رکھی ہے۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جو چیزیں حلال کی ہیں بندہ انہیں بھی چھوڑ دے۔ رب نے جو چیزیں حلال کی ہیں، رب نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، خلق لکم ما فی الارض، رب نے ارشاد فرمایا ممنوع اور حرام چیزیں چھوڑ کے باقی ساری چیزیں میں نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم انہیں استعمال کرو ہیں۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ترک کر دینا، ہیں جی، یہ بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو پھر یوں تعلق اس کا پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ جڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پاک چیزیں جو رب نے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ، کہ وہ تارک الدنیا بننے والے پادری جو تھے انہوں نے رب تعالیٰ کی حلال چیزوں کو چھوڑ رکھا تھا، ہیں جی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ حلال کو حرام ٹھہرانے کی تین صورتیں ہیں، حلال کو حرام ٹھہرانے کی تین صورتیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ تینوں کی صورتوں کی تعریف بھی بیان کریں گے، ان کا حکم بھی بیان کریں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ کسی رب تبارک و تعالیٰ کی حلال کو عقیدتاً حرام جانے، وہ کہے کہ یہ ہے ہی حرام ہیں، رب کی حلال کو حرام جانے۔ جیسے کئی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا حلال ہونا قطعی طور پر ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ان کی علت ثابت ہے، قرآن کریم میں ان کی علت ثابت ہے، جیسے بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، گائے ہو گئی، ہیں جی، اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی علت جو ہے وہ قطعی طور پر قرآن سے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی علت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے جی۔ تو ان کی حلت اب قرآن کریم میں آ گئی۔ اب کوئی بندہ عقیدتاً انہیں حرام ٹھہرائے تو
ایسا بندہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ حلال کو حرام، کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ حضور رب تبارک و تعالیٰ کے نائب حقیقی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خلیفۃ اللہ کہلانے کے حقدار حضور ہیں جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے خلیفہ ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے یا خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تو حضور تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضور تھے، میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ بلکہ بعض اوقات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہا کرتے تھے مجھے خلیفہ بھی نہ کہا کریں، خلیفہ بھی بہت بڑا نام ہے، بلکہ مجھے خلیفہ کہا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عاجزی کی اور غلامی کا حق ادا کر دیا۔ خلیفہ اس چیز کو کہتے ہیں، گھر میں سامان پڑا ہو، قیمتی سامان ہوتا ہے گھر میں پڑا ہوتا ہے، خلیفہ اس سامان کو کہتے ہیں جو گھر میں کسی کام کا ہی نہ ہو، گھر میں اس شے کو کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، ہیں جی، ایسے ہی بیکار پڑا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، مجھے خلیفہ کہا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے فرما دیا، واضح فرما دیا کہ یہ رب تعالیٰ کے خلیفے کا کام ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحلیل حلال اور تحریم حرام، یہ منصب رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ شان رب تعالیٰ کی ہے، جسے چاہے حلال قرار دے، جسے چاہے حرام قرار دے، اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے رب تعالیٰ کی اجازت سے، رب تعالیٰ کے حکم سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی چیز کو حلال ٹھہرائیں، کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ رب تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں قرآن کریم میں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہم حلال استعمال کرتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال فرمائی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، قرآن نے صرف اشارہ دیا ہے، ان کی توضیح مشار الیہ کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے کسی شے کو عقیدتاً حرام ٹھہرانا یا کسی شے کو عقیدتاً حلال ٹھہرا لینا یہ کفر بنتا ہے۔ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہو اسے حلال ٹھہرانا، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو اسے حرام ٹھہرا دینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسا کرے گا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ شرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کی عطا سے اس کے حبیب کا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ نہیں جی میں کہتا ہوں یہ چیز حلال ہے، عقیدہ میرا یہی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور وہ رب تعالیٰ نے حرام قرار دی ہو، وہ اسے حلال ٹھہرا رہا ہو، یا کسی شے کو رب تبارک و تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہو یہ حرام ٹھہرا رہا ہو، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے منصب میں دخل دینا ہے، اور یہی کفر ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ پہلی صورت جو ہے اس کی توضیح مکمل ہوئی۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی شے کو عقیدتاً تو حلال یا حرام نہ کہے، کسی شے کو عقیدتاً یعنی کہ حرام کو کسی حلال کو حرام نہ ٹھہرائے، عقیدتاً صرف قولاً کہے کہ یہ جی یہ چیز ہے تو حلال لیکن میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ چیز ہے حلال لیکن میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اب یہ لفظ کہے گا کوئی بندہ، مثال کے طور پر بکری کھانا یا کٹے کا گوشت کھانا، کوئی کہہ دے یہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں جی، تو یہ کہنے سے یہ قسم ہو جائے گی اس کی طرف سے، اگرچہ لفظ قسم اس نے نہیں بولا اور عقیدتاً بھی نہیں کہتا وہ، تو ایسا بندہ ہے مسلمان لیکن وہ چیز اس پر حرام ہو جائے گی، یہ قسم ہے اس کی طرف سے۔ کیا بن جائے گی؟ قسم بن جائے گی اس کی طرف سے۔ اب قسم کے احکامات انشاءاللہ کل بیان ہوں گے، لیکن یہ چیز اس پر منع ہو جائے گی، اس پر ضروری ہے کہ وہ چیز استعمال کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے، اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ اب کئی سارے جاہل احمق ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر ایسے حرام قرار دے دیتے ہیں، یہ ایسا کرنا جائز ہے نہیں ہے۔
یہ خواہ مخواہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چیز حلال فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے استعمال کرے، ویسے استعمال نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عقیدتاً اور قولاً دو صورتیں ہو گئیں۔ عقیدتاً جو ہے وہ بندہ کسی شے کو اپنے اوپر حرام کر لے، یہ کہے کہ یہ حرام جانتا ہوں اسے میں، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قولاً کہے میں اسے اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا اسے زندگی ساری، ایسا بندہ اگرچہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہگار ضرور ہے، اس پر لازم ہے کہ قسم توڑے، قسم کا کفارہ دے اور اس شے کو کھانا شروع کر دے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اچھا، تیسری صورت کسی شے کو حرام ٹھہرانے کی، وہ حرام ٹھہرائے نہ قولاً نہ عقیدتاً، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا کرے جیسے حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، معاملہ ایسا کرے جیسے حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حرام نہ ٹھہرائے، حرام نہ عقیدتاً ٹھہرائے نہ قولاً ٹھہرائے، لیکن عملاً ایسا معاملہ کرے اس کے ساتھ جیسے حرام کے ساتھ کیا جائے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، نیتوں پر اس کا مدار ہے۔ ایک یہ کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر مقویات چیزیں ہوتی ہیں، اسے پتہ ہے کہ میں نوجوان ہوں اور شادی میری ہوئی نہیں ہے، اگر میں ایسی چیزیں مقوی چیزیں کھاؤں گا، مثال کے طور پر بکرے کا گوشت ہے، خشک میوہ جات ہیں، یا ایسے پھل وغیرہ ہیں جو بندے کی قوت باہ کو بڑھاتے ہیں، اگر میں وہ کھاؤں گا تو ظاہری بات ہے کہیں یہ نہ ہو کہ بیوی میرے پاس ہے نہیں، میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو لہٰذا ان سے پرہیز ہی اچھا ہے، ان سے پرہیز ہی اچھا ہے۔ تو ایسی اگر نیت کے ساتھ بندہ ان چیزوں کو ترک کر دے تو باعث ثواب ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ایسی نیت کے ساتھ ان کو ترک کر دے تو کیا ہے؟ باعث ثواب ہے، اسے ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہ کیونکہ اسے پتہ ہے بھی میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بعض اوقات آپ بھی جانتے ہیں کوئی ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو بندہ کھا لے تو بندے کو قربت کی طلب ہوتی ہے، ہاں جی، بندہ چاہتا ہے کہ جناب میں قربت کروں، میں جاؤں اپنی بیوی کے پاس، تو یہ ایسی چیزیں جو مقویات ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو ترک کر دے صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں کیونکہ میرے پاس یعنی کہ زوجہ والا نہیں ہوں، صاحب زوج نہیں ہوں، تو میں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ایسی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو ایسا بندہ ثواب کا مستحق ہے۔ ہاں جی، نہ اس نے عقیدتاً حرام نہیں ٹھہرایا، قولاً حرام نہیں ٹھہرایا، قسم نہیں بنی اس پر، صرف عملاً معاملہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے جو حرام والا ہے، نیت اس کی اجر کی ہے، گناہ سے بچنے کی ہے، تو اس بندے کو ثواب ملے گا، ایسا بندہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ قسم بنتی ہے۔ ہاں، کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کسی کے ساتھ کہ میں اگر تیرے گھر سے میں نے کھانا کھایا تو حرام ہے میرے لیے، یہ قسم بن جائے گی۔ ہاں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ بھی قسم ہے، کیا دیتے ہیں کہ میں جناب اگر تیرے گھر میں نے پیر رکھا تو یہ میرے لیے حرام ہے، یہ قسم ہے، شرن یہ کیا ہے؟ قسم ہے۔ قسم اس نے پھر اس پر ضروری ہے کہ مسلمان اس کا بھائی ہے، قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ دے اور اپنی طبیعت صاف کرے۔ ظاہری بات ہے جب قسم 3 دن روزے رکھے گا تو طبیعت صاف ہو جائے گی اس کی، ہاں جی، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے، قسم لازم ہو جاتی ہے، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، اور یمین منعقدہ جو ہے اس کو پھر توڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کو توڑ دے اور جناب جا کر کے اس مسلمان بھائی کے ساتھ صلح کرے۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ معاملہ حرام کا کرے بندہ، وہ مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اسے میٹھا منع ہو گیا، یورک ایسڈ کا مریض ہے، اسے بڑا گوشت منع ہو گیا، دالیں منع ہو گئیں، میدے کا مریض ہے، اس کو جناب بہت ساری دالیں منع ہو جاتی ہیں، بہت ساری سبزیاں منع ہو جاتی ہیں، پیٹ میں گیس ہو جاتا ہے، باقی چیزیں ساری منع ہو جاتی ہیں، طبی طور پر اسے منع کر دیا گیا، حکیم نے یا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں استعمال نہ کرو، تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب وہ بندہ عقیدتاً تو حرام نہیں ٹھہراتا لہذا مسلمان ہے، قولاً حرام نہیں ٹھہراتا لہذا گناہ گار نہیں ہے، طبی طور پر اسے حکیم نے اور ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا ہے، یا بعض اوقات کئی چیزیں تجربے میں آ جاتی ہیں،
بارہا کا تجربہ ہو گیا، 2-4 بار اس نے دال کھائی چنے کی، اس کے جوڑوں میں درد اٹھ گیا، تو اس نے کہا کہ یار اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی ڈاکٹر نے بھی منع نہیں کیا، حکیم نے بھی منع نہیں کیا، لیکن اس نے 2-4 بار خود ہی جناب بھنڈی کھائی ہے، اس کے پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، تو گیس ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف کھڑی ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ جو ہے اسے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، بہتر اس کے لیے یہی ہے۔ یہ نہ تو عقیدتاً حرام ٹھہرا رہا ہے، نہ قولاً حرام ٹھہرا رہا ہے کہ قسم بنے اور بندہ گناہ گار ہو جائے کہ عقیدتاً چھوڑے اسے تو فاسق کافر ہو جائے، نہ جناب گناہ گار ہونے والی بات ہے اس میں، نہ اس میں جناب کافر ہونے والی بات ہے، صرف اور صرف طبی طور پر اسے رک رہا ہے اسے، ہاں جی۔ تو ایسی صورت کے اندر رکنے سے ثواب تو اسے کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیت یہ کر لے کہ میں ان سے رک جاؤں گا، طبیعت میری بحال رہے گی، رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، رب کے فرائض پورے کرتا رہوں گا، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتا رہوں گا، پھر اس صورت میں بھی حلال چیزیں ترک کرنے پر اسے اجر کی امید ہے۔ نہیں سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ دال بھی چھوڑ رہا ہے نا، اس لیے چھوڑے، یا اللہ میں چھوڑ رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہو، پیٹ میں گیس ہو جائے تو بار بار مجھے وضو توڑنا پڑے، میں چاہتا ہوں مولا وضو میرا قائم رہے، تیری عبادت میں مصروف رہوں، اس نیت کے ساتھ وہ جناب اگر کرتا ہے تو پھر یہ حلال چھوڑنے پر بھی اسے ثواب ہوگا۔ یہ نیت اگر یہ کر لے گا تو پھر یہ بھی پچھلی جو صورت بیان کی ہے ہم نے اسی کے ساتھ ملحق ہو جائے گی جی۔ دونوں صورتیں پھر ثواب پانے میں برابر ہو جائیں گی، اگرچہ وہاں پر گناہ سے بچنے کا اس کا ارادہ تھا، یہاں پر ارادہ اس کا نیکی پانے کا ہے جی۔ وہاں پر گناہ ترک کرنے کا ارادہ تھا، یہاں پر نیکی پانے کا ارادہ ہے، تو لہٰذا یہ دونوں صورتیں پھر نیکی کی بن جائیں گی، کیونکہ گناہ کو ترک کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کو پانا بھی نیکی ہے، یہ دونوں کی نیت کرنا بھی نیکی ہے جی۔ دونوں کی، جیسے میں نے کہا تھا، اس کا مدار نیت پر ہے جی، اور ثواب پانے کا مدار بھی نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت اچھی کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں کریں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا جی۔ تو یہ 3 صورتیں بنی ہیں اس کی جی۔ پہلی صورت یہ کہ عقیدتاً بندہ حرام ٹھہرائے کافر ہو جاتا ہے، دوسری صورت قولاً حرام ٹھہرائے قسم بن جائے گی، بندہ گناہ گار رہے گا جب تک کہ قسم کو توڑ کر کفارہ نہ ادا کر دے۔ تیسری صورت کی پھر 2 صورتیں بیان ہوئیں، پہلی صورت گناہ سے بچنے کی، دوسری صورت جو ہے طبی طور پر بندہ معاملہ جو ہے وہ حرام والا کرے جی۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو مریض ہیں، زندگی ساری بڑے گوشت نہیں کھا سکتے نا جی، ہاں اسی بھی نہیں کھا سکتے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ پھر ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ، تو طبی طور پر منع ہو جائے تو ایسا کوئی مسئلہ قباحت والی بات ہے نہیں ہے، اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ جو چیز اسے تکلیف دے رہی ہے اسے نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ جب بارہا کا تجربہ ہو چکا یا پھر کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کرو، تو پھر اس کے لیے بچنا ضروری ہے، اس کے لیے بچنا ضروری ہے۔ ہاں جان کے کھائے گا پھر طبیعت خراب کر کے لمبا پڑا ہو، نہیں جی آپ تو مجھ سے جناب نماز نہیں پڑھی جاتی یا تراویح نہیں پڑھی جاتی ہاں جی۔ عموماً کئی سارے بیچارے افطار میں زیادہ کھا لینے کی وجہ سے اور میٹھے شربت پی لینے کی وجہ سے سستی پڑ جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ بندہ سادہ پانی پی لے، جتنا مرضی مٹکا پی لے، اسے سستی نہیں پڑے گی، اور میٹھے پانی کا ایک گلاس خاص طور پر روح افزا، میں کہتا ہوں روح افزا جی، پی لیا اس نے، روح اس کی گئی، وہ پھر بیچارے روحانیت گئی نا اس کی، اصل حقیقت تو یہی ہے نا، روح وہ تو کہتے ہیں روح اس سے بڑھتی ہے، حالانکہ روح نہیں بڑھتی، روح اس سے جناب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس بھی روح پہ روحانیت پہ اثر پڑتا ہے بندے کے، وہ بندہ بیچارہ شربت پی کے جناب نماز جو گئی نہ رہے تو پھر فائدہ یار اس کا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حکیم سعید ہے نا، آپ کبھی نا اس کے افطار اور ساری کا وہ نکال کے دیکھیں وہ کیا کھاتا تھا، وہ میں حقیقت والی بات آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ استعمال کریں، وہ خود بتاتا ہے، اس نے کہا میں صرف یہ چیزیں استعمال کرتا ہوں افطار میں اور یہ چیزیں ساری میں بس، اور وہ صرف نبوی خوراکیں ہیں جو آقا علیہ السلام استعمال فرماتے تھے، صرف وہی چیزیں 2-4 چیزیں ہیں جی۔ آپ میں کسی دن نکال کے آپ کو دکھاؤں گا، میں آپ وہ چیزیں استعمال کریں، حقیقت والی بات ہے کہ وہ خود کہتا ہے میں نے اپنی طبیعت پہلے چیک کروی کی، بعد میں کی، کہتا ہے اس میں 100% جناب میری صحت میں اضافہ ہوا ہے۔ روزہ جو ہے نا
روزہ حضور نے سومو تسیو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ہم روزہ رکھ کے جناب تراویح جو کہ نہیں رہتے کھول کے، تو پھر صحت کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو بھائی جب ہم افطار کے وقت جسے منع بھی ہو بھی پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، جو تلی ہوئی چیزیں وہ بھی دھڑا دھڑ کھا رہا ہے اور پانی گھٹ گھٹ پی رہا ہے، ہاں جی، پھر بیچارہ اٹھنے جوگا نہیں رہتا، تراویح رات کو نہ پڑھ سکے، تو بتائیں اور رمضان شریف ختم ہونے کے بعد اسے کہاں سے صحت آئے گی بھائی؟ نہیں آ سکتی نا صحت۔ تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے نا بندے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو ترک کر دے تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمارا بھی یہ، میں حکیم سعید والی بات تو بعد میں پڑھی ہے میں نے بھی، لیکن میرا بھی بارہا کا تجربہ ہے، ہاں جی، بندہ اٹھنے جوگا نہیں رہتا۔ مجھے ایک یاد آ گیا لطیفہ، ایک مولوی بنا نیا تو وہ گیا واپس آیا ختم پڑھ کے، کہنے لگا اماں آج میں نے ختم پہ حلوہ اتنا کھایا کہ دیوار پکڑ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا تو فیل ہی ہے۔ اس نے کہا اماں وہ کیسے؟ اس نے کہا تیرے ابا جب کہیں جاتے تھے نا انہیں چارپائی پہ لاتے تھے، ہاں وہ خود اٹھنے جوگے نہیں رہتے تھے۔ یہ ویسے کسی نے لطیفہ ہی بنایا ہوگا، بہرحال یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ایسے بیچارے بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ جناب حلوہ کھائیں پھر اٹھنے جوگے نہ رہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم افطار ایسے کرتے ہیں ہے یہ نہیں، پھر اٹھنے جوگے نہیں رہتے۔ کہتے پتر باں پھڑ کے میں نے کھڑا کری، میں ہوں اٹھنے جوگا نہیں رہا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست حکایت بیان کی ہے، کیونکہ کم کھانا یہ بھی بعض اوقات تقوی میں آتا ہے، ہاں جی، پرہیز میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا صوفی بناوٹی، جیلی صوفی تھا، وہ کہیں دعوت پہ گیا، امیر بندے نے اسے بلایا، اس نے وہاں پہ اس کے گھر میں کھانا تھوڑا سا کھایا، اسے پتہ چلے بڑی بزرگ ہستی ہے، کھانا بہت کم کھاتی ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو نماز لمبی چوڑی پڑھی، انہیں پتہ چلے بھی بزرگ بندہ ہے، نماز بڑی لمبی چوڑی پڑھتا ہے۔ جب گھر آیا واپس بیٹے کے ساتھ تو کہنے لگا بیٹا کھانا تو لا یار، کھانا تو کھائیں ہیں۔ اس نے کہا ابا کھانا تو وہاں کھایا تھا۔ اس نے کہا بیٹا کم کھایا تھا نا، تاکہ انہیں پتہ چلے بزرگ بندہ ہے۔ اس نے کہا ابا اگر آپ کا کھانا وہاں نہیں نہ ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، وہ نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ صرف روٹی آپ دوبارہ قضا کر رہے ہیں، آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں، نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا یہ احکامات بھی یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یار مالک بھی چاہتا ہے کہ میں نے جو چیزیں پیدا کی ہیں میرے بندے کھائیں، ہیں اللہ اکبر، مالک بھی چاہتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ حرام نہ ٹھہراؤ، ہیں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں رب انہیں پسند نہیں فرماتا۔ حد سے بڑھنے والے کیسے؟ کہ حلال کو حرام ٹھہرانا، حرام کو حلال ٹھہرانا، تحلیل حلال اور تحریم حرام، یہ منصب رب کا ہے۔ تو فرمایا یہ رب کے منصب میں منہ مار رہا ہے، حد سے بڑا ہے نہیں بڑا؟ حد سے بڑا ہے نا۔ رب نے فرمایا نا نا اپنی حد میں رہے، یہ تو میری حد ہے، کسی شے کو حلال ٹھہراؤں کسی شے کو حرام ٹھہراؤں، یہ تو میری شان ہے، تو میری شان میں منہ مار رہا ہے، پیچھے ہو ذرا اپنی جگہ پہ رہ، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، پیچھے پیچھے ہٹ، اپنی حد میں رہ۔ لا يحب المعتدین، حد سے جو بڑھے نا رب فرماتا میں پسند نہیں کرتا انہیں، ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہے، یہاں پر پہلی دو جو صورتیں جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والی ہیں، تیسری صورت حد سے بڑھنے والی نہیں ہے۔ تیسری صورت کی دونوں صورتیں وہ حد سے بڑھنے والی نہیں ہیں، وہ بلکہ عند اللہ محبوب ہیں۔ پہلی صورت تو ہے ہی محبوب گناہ سے بچنے کی، دوسری صورت میں نیت اگر اچھی کر لے، نیت اگر ثواب پانے کی ہو تو وہ بھی نیت اچھی بن جاتی ہے، وہ بھی حد سے بڑھنے والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، میں ایمان والو جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال اور طیب فرمائی ہیں وہ کھاؤ، وہ کھاؤ ہیں، وہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کھائیں، ہیں اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رہے، حلال ہونا اور طیب ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ ہے تو حلال لیکن طیب نہ ہو، طیب نہ ہو۔ مثال کے طور پر دودھ کسی نے لیا ہے لیکن ہے چوری کے پیسے کا، دودھ حلال ہے، ہیں جی، دودھ لیکن طیب نہیں رہا، وہ نہیں، دودھ جو ہے وہ طیب ہے لیکن حلال نہیں ہے اس کے لیے استعمال کرنا، چوری کے پیسے کا ہے۔ کس پیسے کا ہے؟ چوری کے پیسے کا ہے، اس کے لیے استعمال کرنا حلال ہے نہیں ہے، اس کے لیے بچنا ضروری ہے، ہیں جی۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو چیز تم نے استعمال کرنی ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے واتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے۔ کیوں ڈرو؟ کہ یہ منصب رب تبارک و تعالی کا ہے
تم اپنے حد میں رہو، ہیں جی، تم رب تبارک و تعالی نے جو تم پر حلال کیا اسے حلال جانو، اسے نہ عقیدتاً حرام ٹھہراؤ نہ قولاً حرام ٹھہراؤ، ہیں جی، اور رب تبارک و تعالی نے انتم بہ مومنون، اگر تمہارا ایمان ہے اس کی ذات پر تو پھر ڈرو، جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو، جو چیزیں اس نے حلال کی ہیں انہیں حلال جانو، جو چیزیں اس نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں حرام جانو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔